ہے یہ خودی اگلے واقعے صحابی اور ہے جن کا نام ہے جناب مفضل. آپ نے سنا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں جناب مفضل امام کے صحابی مفضل ابن مفضل ابن عمرو ایک دن آئے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا کا فقان ولادت فاطمہ مولا یہ بتائیے جناب زہرا کی ولادت کیسے ہوئی. میں ایک بات کروں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی. گاؤں کا پردھان کا ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی. ڈیم پی ایم سی ایم کے ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی. یہ مفضل ابن عمرو یہ جو کہہ رہے ہیں فقان ولادت فاطمہ کیسے ہوئی جناب زہرا کی ولادت تو ان کی بات کی اہمیت کیا ہوگی. پہلے سمجھے کہ جناب مفضل ہے کون. مفضل ہماری طرف سے ایسے ویسے آدمی نہیں ہے. مفضل امام کے ساتھ اور مفضل کے تاریخ میں ملتا 80-90 سال کی عمر ہے نابینا ہو گئے ہیں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑتا. لیکن امام کی خدمت میں آئے آنے کے بعد امام کے پاس بیٹھے تھے. امام نے کہا مفضل کیا چاہتے ہو تمہیں آنکھیں دے دوں آنکھیں لائق کر دوں. کہا مولا بہتر آپ سمجھتے ہیں. امام نے اسی ہاتھ پھیرا آگے یہاں لکھنے لگا سب کچھ لکھ رہا. تو امام نے کہا مفضل بڑے خوش مت ہو. اب جو تب سے دیکھ رہے ہو نا تب سے حساب دینا پڑے گا. جتنا آپ دیکھو گے اور جب تک دیکھو گے تب تک حساب دینا پڑے گا. مفضل ہمارے جیسے ہوتے تو سمجھ میں آتا چھوڑو کون دیکھے گا حساب صاحب کو بعد میں مرنے کے بعد میں دیکھا. مفضل نے کہا نام مولانا بہت زیادہ ہمارے 10-12 سال 20 سال جیسے 20 سال کاٹتے ہوئے بغیر آپ کا ایسے بھی کاٹ لیں گے 10-20 سال مولانا واپس پلٹا کے حساب صاحب ہم نہیں دے پائیں گے. امام نے کہا مفضل دے پاؤ گا نام ہم تو ویسے ہی پلٹا دیا. آپ بتائیے مفضل کی عظمت کا اندازہ لگائیے. اچھا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عمل اچھا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں جنت مل جائے گی. نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. منبر سے کہنا آپ کہیں مجھ تک پاگل ہو گئے ہیں. نماز سے پڑھنے نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. جو جنت ملے گی یہ اللہ کے فضل سے. دعا قنوت میں آپ پڑھتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اے خدا ہمیں اپنے فضل سے کام لینا ہمارے ساتھ عادت سے کام نہیں لینا. اللہ کا ایک فرشتہ تھا کہ کسی جزیرے سے گزرا کیا دیکھا ایک صاحب ہے بہت عبادت کر بڑھیا سے عبادت پہ عبادت سجدے نماز کیا بہترین سجدہ کر رہا ہے کیا بہترین عبادت کر رہا ہے. اللہ نے جب فرشتے کو دیکھا تم اس کی عاقبت بھی دیکھنا چاہتے ہو اس کی عاقبت بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھا تو بہتر سمجھ گیا. اللہ نے اس کی نظروں سے پردہ ہٹایا کیا دیکھا میدان محشر ہے سب کو جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف لے فرشتے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی اسے فرشتے پکڑ کے لے جانے لگے جیسے کہ چلو کم سے کم آج اپنی نمازوں پر کام تو آئی. آج اپنی نمازوں پر کچھ کام تو آیا. جیسے ہی اس نے اتنا کام کرو تو ہی نہیں پڑا اس کو کہا کیا ہوا کبھی روکو اس کو. اب کہا جب تو دیا تو روکا گا کہا کیا کہا تم نے نمازوں کا کام آئی. اچھا ٹھیک ہے اس کا حساب کتاب ہو. اب چلو اس کا حساب لینا شروع کرو. اب حساب کی بات آئی تو اللہ نے دل پوری بدل دی ہے ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو آنکھیں دیکھنا شروع کرو. ایک طرف اسے بٹھایا گیا ایک طرف آنکھ سے جو اس نے کام کیا تھا اس کو رکھا گیا. اب اس کا پڑا ہلکا ہو گیا گناہ کا پڑا بھاری ہو گیا. عبادت گزار پر جنت میں جانا پر اچھا خاصا آدمی پھنس گیا کہے. اب دیکھا حساب کتاب ہوا تو بھیا آنکھ کسی ایک آپ کی وجہ سے اس کے نام اعمال کم پڑ گئے برائی کا نام اعمال جو زیادہ اللہ کا اس کو اٹھائے جنت جہنم میں چلو. اس کو جہنم کی طرف جب لے جانے لگے تو اس نے کہا پروردگار سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا میرے معبود میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا. اللہ نے کہا اچھا پھر سے روکو بھائی سے روکا گیا. کہا اچھا بتاؤ کیسا سمجھتے کیا پروردگار میں تجھے ارحم الراحمین سمجھتا